اس وقت ہمارے ساتھ اس نارتھ ہیمپٹن کی مجلس اعزاز جو شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ آصف رضا علوی صاحب قبلہ، اور میں جاننا چاہوں گا علامہ صاحب، آپ اس مجلس اعزاز کو جو نارتھ ہیمپٹن میں منعقد ہو رہی ہے گزشتہ 16 سال سے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس مجلس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرنی اذکرکم، تم نے میرا ذکر بلند کیا، ہم تمہارا ذکر بلند کریں گے۔ یہ وعدہ توحید ہے جو مجلس حسین کی صورت میں پوری دنیا میں قائم اور دائم ہے، اور یہ یورپ کی مرکزی مجلس اعزاز ہے۔ اس میں پورے یورپ کے مومنین کثیر تعداد میں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ یورپ کے مومنین کے لیے ایک نایاب قسم کی مجلس ہے جس میں پاکستان کے تمام نامور علماء ذاکرین یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس اعزاز میں فضائل و مصائب آل محمد سنانے کے لیے آتے ہیں۔ بالخصوص ہمارا یہ منشور ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے جس میں ہم غیر ملکی مبصرین کو، غیر ملکی میڈیا کو یہ پیغام نشر کروا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے مذہب کا تعلق، مکتب کا تعلق کسی قسم کی دہشت گردی سے نہیں، چاہے وہ دہشت گردی فرانس میں ہو، یورپ میں ہو، ہم اس دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد کلمہ حق دہشت گردی کے خلاف تھا، اور ہم اسی نعرہ حق کو بلند کر رہے ہیں مجلس حسین کی صورت۔ علامہ صاحب، میں جاننا چاہوں گا اس وقت جو ہے وحدت المسلمین کی جانب سے جو ہے بھوک ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بھی علیل ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی علیل ہیں، تو اس موقع پہ آپ اس قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سرکار، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں جبکہ ہم اس ملک کے بانی پاکستان کے ہم مکتب ہیں، ہم مذہب ہیں، پھر بھی اتنے سالوں سے ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ ہم ایک پرامن سی قوم ہے، مہذب سی قوم ہے، ہم نے ہر فورم کا استعمال کیا کہ ہمارے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں انہیں حکومت وقت تسلیم کرے، لیکن جب حکومت وقت نے اس جائز مطالبات کو جائز طریقے سے نہ مانا تو پھر ہمارے علماء کرام کو مجبوراً سڑکوں پہ، ورنہ دھرنے کا وتیرہ ہماری قوم میں نہیں، جلوس، احتجاج، لاٹھی چارج کا وتیرہ ہماری قوم کا منشور نہیں ہے، لیکن جب معصوم کا بھی فرمان ہے حق نہ ملے مانگنے پہ، پھر اس حق کو مانگا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے۔ تو اس حق کے چھیننے کے لیے ہم علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے، میرا خیال کہ آج 70-72 دن ہو گئے ہیں مسلسل وہ بیٹھے ہیں۔ مجھے یہیں پہ خبر ملی ہے کہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب بزرگ ہمارے علماء دین ہیں، وہ علیل ہو گئے، خدا ان کو صحت دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب قوم کو ضرورت ہے کہ ہم گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا چوراہے پہ بیٹھ کے قومیات پہ بحث نہ کریں، ہم سڑکوں پہ آئیں، ہم احتجاج کی صورت اختیار کریں، ہم اپنا حق ان سے چھینیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم ٹیکس پیڈ ہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ شیعہ ٹارگٹ کلنگ اور نیشنل ایکشن پلان کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں حکومت وقت، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہے۔ افواج پاکستان شیعہ قوم سے جس طرح کی قربانی مانگے گی ہم دینے کے لیے تیار۔ آپ المہدی ٹی وی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، یہ ہر دور میں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ اپنی نسلوں کی تربیت وقت کے مطابق کرو۔ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا ہے، گلوبل ولیج کا ہے، اس میں جتنے زیادہ شیعہ چینلز ہوں گے اتنی زیادہ ہماری آواز اٹھائی جا سکے گی۔ المہدی ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے، اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے منظم طریقے کے ساتھ شیعہ قوم کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں، شیعہ قوم کے جتنے عقائد ہیں، اس کا بہترین طریقے سے تشہیر کر رہا ہے۔ خدا ان کے معاونین کا حامی و ناصر ہو، امام حسین علیہ السلام ان کی سرپرستی فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارا عقائد، ہمارا منشور بین الاقوامی میڈیا پہ دنیا کے سامنے جانا چاہیے۔ جس طرح کے المہدی فورم کے میں نے کچھ مختلف پروگرام دیکھے ہیں کہ بلا تفریق، بغیر غیر سیاسی طریقے سے آپ مذہبی عقائد کو بالکل خالصانہ اپنے عقائد کو تشہیر کرتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔